بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاد جو پرسوں فوت ہوئے رفیق اثری رحمہ اللہ، جب پہلی کلاس میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو چھٹی کے ٹائم پہ یہ اعلان ہوا کہ پنجاب سے ایک عالم دین آئے ہیں جن کا نام رفیق اثری ہے، تو طلبہ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا درس سن کر جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے جب چھٹی ہوتی ہے تو ایک بے چینی ہوتی ہے گھر جانے کی، تو دل میں ایک خیال آیا پتہ نہیں کون بڈھا آ گیا ہے، ٹائم ضائع کرے گا خامخواہ، چھٹی کا ٹائم میں سارا دن پڑھ کے ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے، اتنا دور سفر کر کے جانا ہے، اب مجبوری ہے چلو سن لیتے ہیں۔ جب دیکھا تو ایک دبلا پتلا آدمی، سفید داڑھی والا، سانولے کلر والا، لیکن جب کرسی پر بیٹھے وہ جو نصیحت انہوں نے کی وہ انہوں نے قصہ یہ سنایا کہ دیکھیں ہمارا یہاں جو سندھ ہے، یہاں پہ جنگی مہمیں چلی ہیں بڑی، یہاں پہ اسلام تلوار کے زور پر آیا ہے، لیکن جو ملیشیا، انڈونیشیا، مالدیپ، یہ جو علاقے ہیں، یہاں پہ آپ کو تاریخ میں جنگیں نہیں ملیں گی۔ یہاں پہ چند مسلمان تجارت کے سلسلے میں آئے تھے اور انہوں نے اسلامی اصول کے مطابق جو تجارت کی تو وہاں کے رہنے والے کافر تھے، ان کو اتنا اچھا لگا کہ ان کی تجارت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا، نصیحتیں دو یہ تھی کہ دیکھیں اپنے اخلاق اسلام کے مطابق بنائیں۔ اللہ نے یہ جو دین نازل کیا، ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں، کتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو بھی پڑھا ہے کوشش یہ کریں کہ بندہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق ڈالے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ سندھ والا آ کر کراچی میں کام کر رہا ہے، پنجاب والا آ کر سرحد میں کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس علاقے کا جو بندہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں جا کر کام کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علاقے والا ہوتا ہے وہ علاقے سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اب یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، جس کو اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح اولاد دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اپنی اولادوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے دین کے لیے ضرور وقف کریں۔ ایک حدیث ہے، اس کی سند تو مجھے نہیں ملی، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا پتہ ہے تمہیں بانجھ عورت کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ بانجھ عورت وہ ہے جو بچے نہیں جنتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بانجھ عورت وہ نہیں ہے جو بچے نہیں جنتی، بانجھ عورت وہ ہے کہ جس کے بچے بہت ہوں لیکن اللہ کی راہ میں اس کا ایک بھی بچہ وقف نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کریں اور اللہ کے دین کے لیے کسی ایک کو ضرور وقف کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو الزام لگاتے ہیں، جو بہتان لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہیں ہوتے ان کے لیے، شہداء، گواہ، الا مگر انفسہم، وہ خود ہی گواہ ہوتے ہیں۔
فشہادت احدہم، پس ان میں سے کوئی ایک گواہی دے گا، یعنی میاں بیوی میں سے، اربع شہادات، ان 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ، یعنی وہ شوہر جو الزام لگانے والا ہے، لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گا، ان کہ بے شک، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علیہ، اس پر، ان کان، اگر ہے وہ، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، ویدرأ، اور دور کرے گا، عنہا، اس عورت سے، العذاب، سزا کو، ان، یہ چیز، تشہدہ، کہ وہ بھی گواہی دے، اربع شہادات، ان 4 گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ، اس کا شوہر، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے ہے، اس کا الزام جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی، ان کہ بے شک، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ، یعنی اس کا شوہر، الزام لگانے میں سچوں میں سے ہے۔ مسئلہ لعان کا چل رہا ہے کہ دیکھیں لعان کیا ہے، کہ ایک مرد اپنی عورت پر، بیوی پر الزام لگائے فحاشی کا، تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر الزام لگانے میں اکیلا ہے، گواہ نہیں ہے، اور بیوی جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ قبول نہیں کر رہی کہ نہیں میرا شوہر جھوٹا ہے، تو پھر حاکم وقت دونوں کو لائے گا، وہ دونوں 4 مرتبہ قسمیں کھائیں گے، شوہر کہے گا میں سچا ہوں، اور بیوی کہے گی کہ شوہر جھوٹا ہے۔ اب یہ لعان میں نے آپ کو کہا تھا، یہ الزام جو ایک شوہر اپنی بیوی پر لگاتا ہے، یہ 2 طرح سے لگاتا ہے، یہ الزام 2 طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر لعان ہوگا، اور اس کی بیوی قبول بھی نہ کر رہی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے دیکھا نہیں ہے بیوی کو زنا کرتے ہوئے، لیکن شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، بچے کا انکار کر دے۔ اب اس کی وجہ کیا، کچھ بھی ہو سکتی ہے، وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ باہر ملک میں کام کر رہا ہے 2 سال سے، اور اس کی بیوی حاملہ ہو گئی، مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، وہ جنگ پر گیا ہوا ہے، اس کی بیوی سے اس نے ہم بستری نہیں کی، اور اس کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا پیچھے، انکار کرے بچے کا، تو یہ بھی الزام ہے عورت پر۔ اب اس صورت میں بھی اگر عورت انکار کر رہی ہے کہ نہیں یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، شوہر کہہ رہا ہے کہ نہیں بچہ میرا نہیں ہے، تو اس صورت میں خاص حکم نازل ہو چکا ہے کہ اس صورت میں بھی کیا ہوگا، لعان ہوگا۔ اب مسئلہ یہ بیان کرنا ہے آج مختصر، کہ کیا اس مسئلے میں ڈی این اے ٹیسٹ کی طرف جایا جائے گا یا نہیں جایا جائے گا، ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا یا نہیں کروایا جائے گا۔ مسئلہ اہم ہے، اس کو سمجھیے گا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ انسان کے جسم میں اربوں خلیے ہیں، اربوں سیلز ہیں، ذرے کہہ لیں آپ، ذرے، ہر ذرے میں ڈی این اے ہوتا ہے، اور کتنے میں نے کہا سیلز ہوتے ہیں، اربوں سیلز، ہر سیل میں ڈی این اے ہوتا ہے، اور سیم ڈی این اے ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب یہ ڈی این اے ہے کیا، جس کو محققین کہتے ہیں کہ ایسی کتاب کہ جس میں انسان کے جسم کی معلومات موجود ہوتی ہے، ایسا سیل جس کے اندر انسان کی معلومات ہوتی ہے، اور یہ ڈی این اے انسان کے اندر اس کے ماں باپ سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، ہر انسان کا ڈی این اے ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ڈی این اے ہوتا ہے۔ جب مرد اور عورت شادی کرتے ہیں، ان کے ذریعے جو اولاد ہوتی ہے، تو اولاد کے اندر 50% باپ کا ڈی این اے جاتا ہے، اور 50% ماں کا ڈی این اے جاتا ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ کس طرح ہوتا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کم از کم 7 ہفتوں کے بعد ہوتا ہے،
حمل ٹھہر جائے اس کے 7 ہفتوں کے بعد ہوتا ہے۔ اور ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا کس طرح ہے؟ 3 طرح سے ہوتا ہے، یا تو خون کے ذریعے کہ جو باپ ہے اور جو ماں ہے، یا جس کے بارے میں آپ کو شک ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں میں، مرد کا خون لیا جائے گا، عورت کا خون لیا جائے گا۔ اب بچہ تو عورت کا ہی ہے کیونکہ ہے ہی اس کے پیٹ میں، لیکن پھر بھی عورت کے خون کے جو سیلز ہیں، اس کے پیٹ میں موجود جو بچہ ہیں اس کے سیلز کو آپس میں دیکھا جاتا ہے کہ مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ مطابقت ہے تو یہ اسی کا ہی بچہ ہے، اور ماں کے پیٹ میں تو اسی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ پھر باری آتی ہے باپ کی، باپ سے خون لیا جاتا ہے۔ اب باپ کے خون میں جو ذرے ہیں، سیلز ہیں، اس کو جو ماں کے پیٹ میں بچے ہیں اس کے سیلز سے ملایا جاتا ہے۔ اگر میچ ہو گیا تو گویا یہ اس کا بچہ ہے، اور اگر میچ نہیں ہوا تو وہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک مرد اگر اپنی بیوی پر الزام لگائے بچے کی وجہ سے کہ میرا بچہ یہ نہیں ہے، تو کیا وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائے؟ اس کی طرف الگ بات ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج کی تحقیق کے مطابق 99% ڈی این اے ٹیسٹ صحیح ثابت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا حکم سچوں والا ہوا ڈی این اے ٹیسٹ کا، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈی این اے ٹیسٹ پھر بھی نہیں کروایا جائے گا۔ کیوں نہیں کروایا جائے گا؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آج کے دور میں کیا ہیں؟ مشینیں ہیں۔ یہی ٹیسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ میں کیا کیا معلوم ہوتا ہے؟ بچے کی آنکھیں، بچے کے بال، بچے کی رنگت، بچے کی جسامت، اور اس میں بیماری ہے یا نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ کیا کیا بولا میں نے؟ بچے کی آنکھیں، بچے کی رنگت اور بچے کی جسامت، اور بچے کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا۔ ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ کس کا بچہ ہے کس کا نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے میں، لعان کے مسئلے میں، ڈی این اے بھلے صحیح ہے 99%، لیکن نہیں کروانا چاہیے۔ کیوں نہیں کروانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قصہ ہوا، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ میں نے اس کو شریک نامی آدمی سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے زنا نہیں کیا۔ اب حکم لعان کا ہے۔ دونوں نے قسمیں کھائی۔ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ ہلال بن امیہ نے بچے کا بھی انکار کیا، یعنی دونوں الزام لگائے کہ ایک تو اس نے زنا کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے جو وہ میرا نہیں ہے۔ اب لعان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صحابہ کو کہا کہ دیکھو، غور کرو، یہ جب بچہ پیدا کرے تو اس کو دیکھنا، اگر اس کی کالی آنکھیں ہوں، کالا کلر ہو، موٹا تازہ جسم ہو، موٹی ٹانگیں ہوں، تو سمجھ لینا کہ یہ زانی آدمی کا بیٹا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے کہ نہیں ہے بغیر مشین کے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ کو لعان ہو گیا، اس مسئلے کو سمجھیے گا کہ غور کرنا، یہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو دیکھنا کہ اس کی آنکھیں کالی ہوں، رنگ کالا ہو، جسم موٹا ہو، ٹانگیں موٹی ہوں بچے کی، تو سمجھ لینا کہ یہ عورت زانیہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زانی مرد کا بچہ ہے۔ جب اس عورت نے بچہ پیدا کیا تو وہی بچہ تھا جو اللہ کے رسول نے کہا تھا، جو صفات اللہ کے رسول نے بیان کی۔ لیکن پھر کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ پھر یہ فرمایا کہ لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شأن۔ اگر لعان کا حکم نازل نہ ہوتا تو میں اس ٹیسٹ کے ذریعے، جو اللہ کے رسول نے اپنے تجربے سے ٹیسٹ کیا، میں اس ٹیسٹ کے ذریعے اس عورت کو کیا کرتا؟ رجم کر دیتا، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ اس نے زنا کروایا ہے، کیونکہ بچہ اس کی مشابہت میں مل گیا ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات آپ کو؟ تو ڈی این اے صحیح ہے، ٹیسٹ 99% صحیح ہے، لیکن یہ حکم نازل ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے، یہ واضح الفاظ ہیں، یہ دلیل ہے کہ اللہ کا حکم اگر نازل نہ ہوتا تو میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا۔ کس کے مطابق؟ ان نشانیوں کے مطابق کہ بچہ اس طرح کا پیدا ہوتا، اور آج کے دور میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈی این اے ٹیسٹ۔
تو بھلے ڈی این اے ٹیسٹ درست ہے لیکن اس کی طرف نہیں جایا جائے گا. کس صورت میں؟ لعان کی صورت میں، کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگائے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی قوانین تو نافذ نہیں ہے، اسلامی نظام کہاں پر بھی نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلامی قانون نہ ہو تو یہ کام کر لیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ پر بڑی ضرورت ہے. یہ ہم یہ کہہ دو دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم گناہ گار ہیں حقیقت میں. کیونکہ اللہ نے یہ کتاب نازل ہی اس لیے کی ہے کہ بھائی اس کو نافذ کرو. اس لیے نازل تھوڑی کی ہے کہ اگر حالات مشکل ہوں، اس پر عمل نہ کر سکو تو کوئی اور راہ تلاش کر لو. تو ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، کہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ہم جرت مندی کا مظاہرہ نہ کر رہے ہوں کہ اچھا اگر یہ مسئلہ نافذ نہیں ہو رہا تو اس طرح مسئلہ حل کر لو. لیکن اب معاملہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے، عزت کا معاملہ ہے. اس دور میں اسلامی نفاذ نہیں ہے، لعان نہیں ہو سکتا. کیونکہ لعان کون کرواتا ہے؟ حاکم وقت کرواتا ہے. اگر لعان نہیں ہو سکتا تو پھر اس وقت کیا کرے گا بندہ؟ اگر وہ اپنی بیوی کے پیٹ میں موجود بچے کا انکار کرے تو پھر وہ جائے ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتا ہے. پھر وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتا ہے تاکہ یہ شک دور ہو جائے کہ واقعی میں یہ میرا بچہ ہے یا نہیں ہے. پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا بچہ نہیں ہے تو وہ اپنے بچے، اس کا بچہ نہیں ہے تو پھر وہ انکار کر دے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا. پھر اس کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی بچے کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر اس بچے کی نسبت اس عورت کی طرف کی جائے گی. اب یہ تو بچے کا حکم ہے کہ اگر مرد بچے کا انکار کر دے اس وجہ سے کہ اس نے زنا کیا ہے یا اس وجہ سے کہ میں نے اس سے وطی نہیں کی ہے، میں نے اس سے مباشرت نہیں کی ہے، پھر کیسے ایسے حمل ٹھہر گیا؟ شک کی بنیاد پر انکار نہیں کرنا ہے. شک کی بنیاد پر بچے کا انکار جائز نہیں ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. شک کی بنیاد پر بچے کا انکار نہیں کرنا. وہ کس طرح کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے. کہا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی نے بچہ پیدا کیا ہے، غلامن اسود، اور کالا ہے وہ، جبکہ خود کون ہیں ہم گورے ہیں. مفہوم مخالف یہی ہے. گویا کہ وہ یہ اشارہ دے رہا تھا اللہ کے رسول کو کہ شاید کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ اچھا تمہارے اونٹ ہیں، تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں. کہا کہ ان کا کون سا کلر ہے؟ کہا سارے وہ سرخ ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ان میں سے کوئی خاکی رنگ کا اونٹ ہے، براؤن کلر کا کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ خاکی کہاں سے آیا؟ تو اس دیہاتی نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے اونٹوں کی نسل میں کوئی خاکی ہوگا، اس وجہ سے یہ خاکی پیدا ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تمہارے بھی باپ دادا میں سے کوئی کالا ہوگا تو تمہارا بچہ بھی کالا ہو گیا، اس میں شک کرنے کی کیا بات ہے؟ تو شک کی بنیاد پر بچے کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جب بندے کو پتہ ہو، دلیل ہو. دلیل کس طرح ہو؟ کہ وہ دیکھ لے کہ میری بیوی نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے. یہ واضح دلیل ہے. یا دوسری دلیل یہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، پھر اس کو حمل ٹھہر گیا، تو یہ دلیل ہے کہ اب بچے کا انکار کیا جائے گا. اور بچے کے انکار کی صورت میں بچے کی نسبت باپ کی طرف نہیں کی جائے گی. دوسرے الفاظ میں پھر یہ جو بچہ پیدا ہوگا یہ اس مرد کا وارث نہیں بنے گا بلکہ اس عورت کا وارث بنے گا. باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں ڈسکس ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.